سر مینگو میجز جو ہیں یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے، کیونکہ یہ جب فلاورنگ ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ خشک ہو کے بور جو ہے وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ گر رہی ہوتی ہیں. سر اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اچھا عقیل صاحب، جتنے بھی مینگو کے انسیکٹ کراپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، جی، میرے نزدیک ان میں یہ نمبر 1 ہے، مینگو میجز. مینگو میجز. صحیح. یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اچھا پھر میرے دیندار بھائیوں کو یہ نظر کب آتی ہے؟ جب پھولوں کے اوپر پینیکل جو ہے وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور جی. وہ ٹیڑھے ہونے شروع ہوتے ہیں، جی. ان کے اوپر سوراخ نظر آنے شروع ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میج کا اٹیک جو ہے وہ ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی دسمبر میں جب پینیکل نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کا پہلا اٹیک اس وقت ہوتا ہے. اچھا. اور اس وقت کا جو اٹیک ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ پینیکل ابھی 1 انچ کا، آدھے انچ کا، 1.5 انچ کا، یا ابھی بڈ برسٹنگ ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ جا کے ایگ لیئنگ کرتی ہے، وہاں پہ سونڈی اس کو ڈیمیج کرتی، تو یہ پورا پھول گچھا ہی ضائع ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے بعد یہ نکلتا ہی نہیں ہے، یہ وہیں پہ ختم ہو گیا پورے کا پورا. جب پینیکل نکل آئے نا تو پھر کوئی حصہ ایک ڈیمیج ہوگا، جی اور زیادہ بھی اس کے اوپر میجز اٹیک کریں تو نقصان کم کرتی ہیں. صحیح. لیکن جب یہ نکل رہا ہوتا ہے تب ایک میج کوئی 200 سے 300 پینیکلز کو ڈیمیج کر سکتی ہے. ایک میج کیونکہ یہ ایک جگہ پہ جا کے ایک انڈا دیتی ہے، اس کے بعد پھر یہ اپنا اگلا سفر شروع کرتی ہے، اور یہ 200-250 انڈے دیتی ہے تو یہ برباد کر دیتی ہے. جی. تو یہ اس وقت اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ میج ہمارے باغ کے اندر ہے؟ تو آپ کے کسی بھی پودے پہ، خاص طور پہ چونسا سمر بیس جس میں ارلی فلاورنگ تھوڑی شروع ہوئی ہے، آپ پھولوں کے نیچے پلاسٹک بچھا دیں. ٹھیک ہے. اور اس پلاسٹک کے اوپر آپ روز دیکھتے رہیں، آپ کو باریک باریک سنڈیاں نظر آنا شروع ہوں گی. جیسے ہی آپ کو سنڈیاں نظر آنا شروع ہوں تو آپ نے 2 کام کرنے. جی. ایک اس کا جو بہترین کیمیکل ہے اس کے کنٹرول کا، وہ بائیفینتھرین ہے. اچھا. وہ آپ سپرے کریں 125 ml 100 لیٹر پانی میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس سے بھی جو کمپیٹنٹ اس کا سلوشن ہے، جو بہترین حل ہے، جس کے بعد آپ سمجھیں کہ اب اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جی، وہ اریگیشن ہے. پانی لگا دیں، کیونکہ اپنی زندگی کا ایک حصہ یہ زمین سے گزارتی ہے. جیسے ہی پانی لگتا ہے نیچے پڑی ہوئی ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا سائیکل بریک ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ کیڑا جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ورنہ اگر اس کو لک آفٹر نہ کیا جائے تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ پورے پودے جو ہے یہ صاف کر دیتا ہے، اور بور کو شروع میں بھی ختم کر دیتا ہے اور بعد میں پھل کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے.